बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ओबियसली क्रिकेट हमारी वन स्पोर्ट नेशन है और उस पर बात ज़रूर करते हैं हम। प्रपोज कैजुअल हमने देखा आईसीसी की जानिब से आ गया है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का, और उसमें बात की जा रही है कि इवेंट के मैचेस तमाम पाकिस्तान में होंगे, और ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज है इंडिया के लिए भी। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। पीसीबी ने फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस ये दिखाई है कि अगर आप अपने मैचेस खेलना चाहते हो तो आपके लिए लाहौर वेन्यू होगा, आप इधर आके खेलें। आपको बाकी किसी सिटीज़ में, जैसे 3 वेन्यूज़ पे ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेली जाएगी, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में, तो आपके मैचेस लाहौर में होंगे। तो ये रैशनल पे बेस करती है बात, अब डिपेंड करता है। और अभी बीसीएसए का स्टांस ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट है जो डिसीजन लेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि भारत ट्रैवल करेगा, क्योंकि आईसीसी का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल किया था, तो ये तब ये टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी कि पाकिस्तान इसी सूरत में ट्रैवल करेगा, आप मेक श्योर करें कि अब भारत भी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा। तो मेरी कई भारतीय जर्नलिस्ट से भी बात हुई, उनका भी मानना यही है कि लग रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, और ये मेरा ख्याल है क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम इरफान भाई। जी, अज़हर भाई भी ज्वाइन कर, थैंक यू अज़हर भाई आपका भी ज्वाइन करने का। थैंक यू। अच्छा अताउर भाई, स्टार्टिंग मेरा ख्याल है एक तो चेयरमैन साहब की जो मीटिंग है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। ओबियसली पाकिस्तान 96 के वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो एशिया कप की भी होस्टिंग हमें मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड मॉडल हुआ और कुछ मैचेस हुए, फिर श्रीलंका शिफ्ट हो गया, उसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान का स्टांस इस दफ़ा क्लियर है कि भारत ने आना तो आए, और आईसीसी ने भी कह दिया अगर आप नहीं आते तो आपकी जगह श्रीलंका आके ये मैचेस खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा। आप पाकिस्तान में होने को कितना खुशाइन समझते हैं, और ये भारत का क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है आने के लिहाज से? देखें इरफान भाई, अगर भारत पाकिस्तान आता है तो पहले भी आता रहा है, ठीक है, तो हम तो मेहमान नवाज हैं, और हमने बड़े दिल से इनका इस्तकबाल किया। और जब इंडिया में पाकिस्तान टीम इंडिया भी तो जाकर खेलती है ना, तो हमारा दिल तो खुला रहता है, तो हम तो आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमारे मुल्क में आगे खेलें, हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा है कि ऐसे होता है, वो तो क्लियर हो चुका है, सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। तो इंडिया को चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम भेजें, ताकि लोग एक दूसरे के करीब आए। लोग देखना चाहते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये बड़ा दिल करना चाहिए कि अपनी टीम इधर भेजे और अच्छी क्रिकेट आपको। अज़हर भाई, ये अता भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को और इवन आपकी जो स्काफर कल्चर हो, जैसे शोबिस की बात करते हैं, तो इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस शो हो रही है, रिलक्टेंट है वो डिसीजन लेने में। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की, जैसे अभी भी लास्ट टाइम हम होके आए हैं। तो आपके ख्याल में ये आइस को मेल्ट करना कितना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, हम पहले भी प्रोग्राम्स में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि क्रिकेट एज ए स्पोर्ट के लिए इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में ना हो तो शायद क्रिकेट की जो मज़ा है, जो उसकी थ्रिल है, वो ही उतनी ना रहे। और ये एक ऐसी राइवलरी है जो क्रिकेट की स्पोर्ट को सस्टेन करी है, उसको जिसकी वजह से मोर फ्लरिश कर रहा है क्रिकेट। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का एटलीस्ट आईसीसी कंपटीशन में खेलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो बड़े अरसे से नहीं खेल रहे। तो एक रिसेंटली जो आईसीसी जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, और सारे उसका स्केड्यूल भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी भी चलती है, जिस तरह अभी ये रिसेंटली यूएस में मैच हुआ, उसका फिर उससे पहले मैच हुआ इंडिया में, जो अहमदाबाद में मैच हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, जो 2022 इवन जो हमारे लेजेंड्स खेल रहे हैं, चैंपियनशिप हो रही है, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है, उसका भी सेल आउट क्राउड था। तो उस हवाले से, क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं होती, तो एक इंटरेस्टिंग राइवलरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि अगर वो नहीं भी करते तो नो
नो कंट्रीज बिग इनफ कि उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा. तो हमारी ख्वाहिश होगी, हम तो चाहेंगे बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के इंडिया ट्रैवल करे और उनका मैच बड़ा देखा जाएगा. लेकिन इन केस नहीं भी ट्रैवल करते तो फिर भी मेरे ख्याल में इट विल बी अ सक्सेस. और जो मिस आउट करेगी वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया उनका बोर्ड ही मिस आउट करेगा. और दूसरा ये कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आईसीसी ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया था वर्ल्ड कप के टाइम के, आप पे सैंक्शन लग जाएंगी, आपको फाइन होगा, आपको ये होगा, हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे. तो आईसीसी का अब रोल आएगा कि आप गवर्निंग बॉडी हैं तो अपनी प्रूफ दें कि आप किस तरह गवर्न करते हैं. तो उनके ऊपर बड़ा होना है. अता भाई इस सब असल चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट है. और जो अवाम ना, मैं यूएसए में भी था और हमारे बाद में ट्रांसमिशन भी करते रहे, बड़ी मायूस है. और ये हमने 99 के बाद भी देखा, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद भी देखा कि जब टीम हारती है तो अवाम का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स से ख़त्म हो जाता है. और कोई स्पोर्ट्स ख़त्म ही तब होती है जब आपकी व्यूअरशिप उसमें ख़त्म हो जाती है. तो अभी जो करंट सिचुएशन हमारी टीम की बुरी डिज़ास्टर और डिबैकल चल रहा है और कंटिन्यूसली हम हार रहे हैं, उसके बाद अवाम बड़ी एक डिप्रेस है. और अब कोचेज़ ने मिलना भी शुरू कर दिया चेयरमैन साहब के साथ. एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से पहले बताइए, आपकी नज़र में क्या एक बेसिक रीज़न समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ वो क्या रीज़न समझते हैं आप? थैंक यू इरफान भाई. मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा टाइम लूँगा. जी श्योर प्लीज़. ठीक है. पहले तो होती है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी. जब बोर्ड चेंज हुआ है, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई को 7 लोग थे प्लस आपके कप्तान और प्लस कोच. ठीक है. तो ये एक किस्म की 9-10 की टीम बनती है. उसमें आपने फिर जब जिसको चेयरमैन बनाया, हेड बनाया सिलेक्शन कमेटी, वहाब रियाज को. ठीक है. जब आपने सिलेक्शन ही गलत किया, शुरू से ही आपने जो आपका डिज़ास्टर हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि एक आप पहले आपका ये होता है कि जी हमने जो टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के या पीएसएल के, हम उनको लेंगे. ऐसा ही है. ठीक है. जब आपने उस वहाँ से आप हट के, आपका फोकस वहाँ से हटा है. ठीक है. फिर आपने 5 साल पुराना प्लेयर लिया मोहम्मद आमिर को, 2-3 साल पुराना अमाद वसीम को लिया. ठीक है. मोहम्मद उस्मान खान जो यूएसी आया वो आपकी पीएसएल खेलने आया है. ठीक है. और वो एज ए ओवरसीज. ठीक है. आपने पकड़ कर उसको टीम में डाल लिया. ठीक है. किस वजह से? इस वजह से कि आपने अपने जो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के, उनको नेगलेक्ट किया आपने. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. उस वजह से आपकी सिलेक्शन जो थी ना, वहाँ पे सवालिया क्वेश्चन आ गया. देखें आपके पास सिलेक्शन में क्या देखा जाता है. सिलेक्शन में देखा जाता है कि आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में कौन होना चाहिए, स्पिनिंग में कौन होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में कौन होना चाहिए, ओपनर में कौन होना चाहिए. ठीक है. जब आपको यही आपको क्लियर नहीं था, आपने 5 आपने ओपनर आपने सेलेक्ट किया, जिसमें 3 विकेट कीपर है आपकी टीम में. ऐसे ही है. ठीक है. तो आप अगर फील्डिंग में भी जाते हैं तो आपके 3 कीपर एक मैच में खेल रहे थे. ठीक है. 3 फास्ट बॉलर हो गए. ये तो 6 तो अलग हो गए जो जिनका फील्डिंग पर इतना इत्मीनान नहीं किया जाता. बाकी 3-4 बैट्समैन रह गए जो. ठीक है. ये एक ये पहलू. जब आपने इस चीज को देखा कि आपके पास ना मिडिल ऑर्डर, ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, मिडिल ऑर्डर को कभी ओपनर करा रहे हैं. और दूसरी बात ये जो आपकी रोटेशन पॉलिसी थी वो किधर गई? रोटेशन पॉलिसी किस लिए होती है? जी ऐसे ही. रोटेशन पॉलिसी टूर्नामेंट से शुरू में नहीं होती. आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपने होम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का खिलाफ, आयरलैंड का खिलाफ जाके खेले, इंग्लैंड के खिलाफ आपने किस प्लेयर को एक जगह दिया मुकम्मल? कोई नहीं दी. शदाब पे बात होती रही, मुसलसल खिलाते रहे. ठीक है. रोटेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा आपको नुकसान दिया है. जब आपको पता ही नहीं है कि एक टीम कैसे बनाई जाती है, कि आप एक टीम सेलेक्ट किया, वो टीम खेलेगी. अगर एक टीम ये खिलाते ना न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, आयरलैंड के खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो टीम एक बनती, वही टीम आपके वर्ल्ड कप में जाके खेलती. ठीक है. आपने तो हर प्लेयर को सेट ही नहीं होने दिया. ठीक है. तो लड़कों को चांस ही नहीं दिया. अबरार की मिसाल ले नहीं, अबरार है, उसामा मीर है, आमिर जमाल है, जमान खान था आपके पास. ठीक है. मोहम्मद आमिर के लेकर आए, उसने क्या गोल खिला दिया. जब आपकी सिलेक्शन यारी दोस्तियों पे हुई है ना. दूसरी बात मैं आप आता हूँ कप्तानी पे. जब कप्तान डील करके आएगा ना तो यही नतीजे होंगे.
ایک کپتان ہے وہ کہتا ہے عمران خان کیوں کپتان تھا, کامیاب کپتان تھا, میاں داد کیوں وہ کامیاب کپتان تھا, سلیم الگ کیوں کامیاب کپتان تھا, اس لیے کہ وہ ان کو پتا تھا یہ ہماری ٹیم ہے ورنہ ہم نے کپتانی نہیں کرنی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جب سلیکشن کمیٹی نے ٹیم بنائی ہے تو اب کپتان کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹیم چاہیے, یہ لڑکے نہیں چاہیے. کون سا, اور اگر نہیں ہے تو میں نہیں لیتا ابھی, بعد میں لے لوں گا. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو کہوں کہ یہ 5 سال پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا, آپ نے اس کو ورلڈ کپ کھلانا ہے تو آپ کھلائیں گے ایز اے کیپٹن؟ بالکل نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو ڈیل کس نے کی؟ بابر اعظم نے, کیونکہ کپتانی کی وجہ سے. میں اس کا خلاف, پلیئر ہی اپنی طرف ہے, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے نا تو پھر یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کپتان جب ٹائم میں آتا ہے تو اب کریٹیسائز کون ہو رہا ہے؟ کپتان ہو رہا ہے. بالکل ہوتا ہے, بنتا ہی اسی کا ہی کپتان. ٹھیک ہے, اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بابر نے آپ نے ٹیم سلیکٹ کی ہے, وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جواب دے نا. انہوں نے بنایا محسن نقوی صاحب کو بیوقوف. ایک بندہ ہے, اس نے آپ کا اعتماد کیا, آپ کرکٹر ہو, آپ اپنی سنسیئر تو اپنی جاب کے ساتھ ہو, آپ نے اپنی یاری دوستیاں نبھائی ہیں. وہ تو اب انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, موسم انجوائے کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو بات ہے, علیحدہ بات ہے. کھیلنا جب آپ نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے تو پھر آپ سلیکٹر کیوں بنے ہیں؟ جی, اسی کے ابھی ڈسکشن کرتے ہیں جی. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے. تھا بھائی آپ بات کمپلیٹ کرنا چاہے, وہاں پر آپ کا خاص ذکر ہو رہا تھا. نہیں, بات تو یہی کہہ رہا تھا کہ جب سلیکشن آپ نے اچھی نہیں کی, جی ٹھیک ہے, تو پھر بلیم کس چیز کا؟ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میڈیا کو بتائیں نا کہ آپ یہ میڈیا کے سامنے آئے تو صحیح نا, کیا محمد عامر کو کس وجہ سے آپ نے سلیکٹ کیا؟ ٹھیک ہے, عماد وسیم کو آپ نے کیسے سلیکٹ کیا, انفٹ کو؟ ٹھیک ہے, اس کو عثمان خان کو کس بیس پہ کیا؟ ڈومیسٹک کے لڑکوں کو ہم نے کیا میسج دیا؟ کرائٹیریا کے تھرو آپ نے, جب ایک بندہ کھیلا ہی نہیں ہے, 5 سال سے نہیں کھیلا, 2 سال سے نہیں کھیلا, اوورسیز کھلا دیا, تو اپنے پلیئر کدھر گئے؟ جی ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک سے ہمیں پلیئر نہیں مل رہے. نہیں, ان کا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آپ پی ایس ایل سے لیا. پھر کاؤنٹر سوال یہ بنتا ہے کہ پی ایس ایل کیا تو اسامہ اور محمد علی جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے, اگر پی ایس ایل کی کرائٹیریا تھا تو اس بیسس پہ لیتے آپ. تو یہی بات ہے نا, وہی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں عرفان بھائی, آپ کے پاس 4 اوور کرنے والے بولر ہیں, ٹھیک ہے, حارث رؤف ہے, وہ جب بھی گیند تیز کرنے کی کوشش کرتے 2 دفعہ تو وکٹ پہ گرا ہوتا ہے, ہر اوور میں وکٹ پہ گرا ہوتا ہے. بالکل, اس کی نشانی میں آپ کو ایز اے بینگ اے فاسٹ بالر بتا دیتا ہوں, گرتا وہی جس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی. اچھا, ہاں, یہ آپ کو میں نے وہ بات بتا دی ہے, بینگ اے فاسٹ بالر. جی, آپ نے دنیا کے کتنے کا فاسٹ بالر کو گرتے دیکھا ہر اوور میں 1 دفعہ؟ کبھی بھی نہیں دیکھا جی. یہ 4 اوور کرے گا, 5 دفعہ گرے گا. کیونکہ جس گیم پہ, کیونکہ یہ زور لگانے کے کرتا ہے, اس کا ٹانگیں اس کی ساتھ نہیں دیتی. کیونکہ جب آپ یوز ٹو ہی نہیں ہے 10-12 اوور کرانے کے, ٹھیک ہے, آپ کا سٹیمنا ہی نہیں ہے, آپ کا صرف سٹیمنا 3-4 اوور کا. 3-4 بھی نہیں نا سر ہو رہے, پرابلم یہ ہے, وہی بتا رہا ہوں نا, اس کی لائن لینتھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کا دماغ عاقب جو ہے صاحب نے خراب کیا شروع سے. عاقب جو ہے, جب میں ہی نیٹ پہ کھڑا تھا جب لاہور قلندر کے ٹرائل تھے نا گجرانوالے میں, تو میں ہی کھڑا تھا, یہ میرے نیٹ پہ ہی آیا تھا, بولے گا میں نے پکڑ کے عاقب کو کیا کہ اس کو کہ بولر مل گیا, آگے دیکھ لے ذرا. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس کو, لیکن شروع میں جب آپ کو اتنی پلیٹ فارم مل گیا, آپ کو اچھا مل گیا, تو یہ بولر کا کام ہے نا محنت کر کے کہ میں نے ڈومیسٹک کھیلنی ہے. ڈومیسٹک انہوں نے کھیلی کوئی نہیں ہے 4 ڈے, تو بولر تو مانتا ہے لمبے بولنگ کرنے سے. دنیا کا جس بولر سے بھی آپ پوچھیں, کپل پاجی تھے نا, وہ دن میں سن رہا تھا, وسیم اکرم کو بھی سن رہا تھا, تو ہم نے بھی کی, عمران خان سے بھی, انہوں نے کہا جتنی لمبی بولنگ کرو گے, جس دنیا کے بولر سے آپ پوچھو گے, وہ کہ جتنی لمبی بولنگ کرو گے اتنا آپ کا نیٹ کے اندر 10 اوور کی بولنگ کے سپیل کرتے تھے. عرفان بھائی, اب میں اپنی بات کر دوں, میں 10 اوور لگاتار کرتا تھا ون ڈے میں. جتنے بھی میں نے 40-50 میچ کھیلے ہیں نا, میں نے ہمیشہ 10 اوور لگاتار کیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ کس کی وجہ سے کی؟ پریکٹس کی وجہ سے. میں کیوں زور دیتا ہوں کہ لمبی بولنگ کری جائے, پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کے جان نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ 4 اوور نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, محمد عامر نے کیا کیا, کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ شکر کرے, ایک شکر کریں کہ حسن علی نہیں کھیلا, وہ جلدی باہر ہو گیا. وہ بھی ورلڈ کپ میں تھا, وہ بھی تھا, بالکل تھا جی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سلیکشن پہ ایک دوست رہ گیا تھا, باقی تو پورے ہو گئے تھے. اظہار بھائی آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ ہم نے تو اس پہ بہت بات بھی کی ڈیورنگ ورلڈ کپ, اور جس طرح انہوں نے پوائنٹ اٹھائے 3-4, بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے ڈومیسٹک کو ویلیو نہیں دیا, آپ نے اپنے پی ایس ایل کموڈیٹی بنائی, اس کو بھی ویلیو نہیں دیا, اس کے پرفارمر بھی نہیں رکھے. تو اب آپ کے خیال میں
اب یہ سارے پرابلم کے بعد اب جیسے میٹنگز ہو رہی ہیں, اب اس ٹاپک پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب چیئرمین صاحب سب کرکٹرز کو ان کو بلا کے ڈسکشن ہو رہی ہے. اب میرا اس میں سٹانس یہ ہے کہ آپ 2-3 دن سے بات کریں, چاہے کسی کا پوائنٹ آف ویو آ جائے گا, وہ اب جو ویڈیوز اور فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں 40-50 لوگ بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے سارے ایک بات کریں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا, کتنی دیر آپ بات کریں گے. تو یہ آپ ان میٹنگز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن پہلے تھوڑا سا جو عطا بھائی بات کرے تھے اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھے, بالکل ٹھیک انہوں نے کہا عطا بھائی نے کہ یہ سارے فیکٹرز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو ہمارے فیلئر کا کاز ہے, کہ جو ہماری پلینگ 11 تھا یا 15 کا اسکواڈ تھا, یار اتنا برا نہیں تھا کہ آپ سپر 8 کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکیں. اور جو فیکٹ نظر آیا, جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ نظر آیا, یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں, وہ یہ تھا کہ آپ ملک کے لیے نہیں کھیل رہے تھے. جو ٹھیک ہے, آپ عثمان کی سلیکشن پہ سوال اٹھتا ہے, اماد کی سلیکشن پہ سوال اٹھتا ہے, باقی کہ آپ نے بہت ہی اوپنرز کو بہت زیادہ سلیکٹ کر لیا, فاسٹ بالرز کو بہت زیادہ سلیکٹ کر لیا, آل راؤنڈرز بہت کم تھے, لیکن پھر بھی جو ہماری کوالٹی آف اسکواڈ تھی یا کوالٹی آف پلینگ 11 تھا, اس کو ایٹ لیسٹ سپر 8 کے لیے کوالیفائی کرنا چاہیے تھا. لیکن جو فیکٹ جو سننے میں آ رہی ہے باتیں کہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنا, لابنگ ہونا, گروپنگ ہونا اور ملک کے لیے جان نہ مارنا, یہ سب سے زیادہ انفارچونیٹ پارٹ ہے, جس حوالے سے بینگ اے فین آف کرکٹ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ رہا یہ ورلڈ کپ کا جو آؤٹنگ تھا. باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فوکس ڈسکشن ہونی چاہیے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے چیئرمین صاحب کی کہ وہ کوشش کریں کہ جو ایکس کرکٹرز ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے وہ ڈومیسٹک کو امپروو کرنے کے حوالے سے ان کا ان پٹ لے رہے ہیں, اور اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور نظر آ رہا ہے کہ جو چیز انہوں نے جو پک کر لیا کہ پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ پلینگ 11 کیا ہے, 15 کا اسکواڈ کیا ہے, کیپٹن کون ہونا چاہیے, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ آپ کا پلینگ 11, آپ کا 15 کا اسکواڈ, آپ کا کیپٹن, یہ آؤٹ کم ہے, پروڈکٹ ہے آپ کے ڈومیسٹک اسٹرکچر کا, ڈومیسٹک سسٹم کا. جب تک آپ اپنے ڈومیسٹک سسٹم کو امپروو نہیں کریں گے, ڈومیسٹک اسٹرکچر کو امپروو نہیں کریں گے, آپ اچھا پلینگ 11, 15 کا اسکواڈ اور کیپٹن اسی سے نکلنے گا. تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس چیز کو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ڈومیسٹک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ جو ایکس کرکٹر ہیں جن کے پاس سال کا ایکسپیرینس ہے, پاکستان کو نمائندگی کی ہے, ڈومیسٹک کا بے شمار ایکسپیرینس ہے, کوچنگ پوزیشن میں رہے ہوئے ہیں, کیپٹنسی پوزیشن پہ رہے ہیں, ان کا ان پٹ لیا جا رہا ہے. باقی اس چیز پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ موڈ آف کیا ہونا چاہیے, ان سے ان پٹ کس طرح لینا چاہیے, فوکس ڈسکشن ہونی چاہیے, کوئی پینل بنا لینا چاہیے یا کتنے لوگوں سے بات کرنا چاہیے, وہ ایک چیز ہے, لیکن پھر بھی اس پہ مزید وہ بات کی جا سکتی ہے. بالکل تھا بھائی. یہ مجھے جو پتہ چلا ہے, کچھ میرے جو پلیئر میٹنگ میں تھے ان سے بھی میری کچھ ایکس کرکٹر سے بات ہوئی ہے, اور 2-3 ٹاپک پہ زیادہ بات ہوئی ہے. ایک ڈومیسٹک پہ بات کی گئی ہے, سسٹم پہ بات کی گئی ہے, بیٹرمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی, اور یہ بھی کئی ایکس کرکٹر نے کہا ہے کہ جب اپنے کوچز موجود ہیں تو آپ فوراً کوچز پہ کیوں جاتے ہیں, اور اپنے کوچز جو ہیں ان کو پراپر یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. ایک یہ بھی ان کا سٹانس تھا کہ یہ ماڈل ڈومیسٹک کا تیار ہو چکا ہے, جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا. ان کا تھا کہ یہ ماڈل بنانے سے پہلے ان پٹ لی جاتی ہماری, پھر بنایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. بٹ اینی ویز اچھی سائن تو ہے کہ پھر بھی بلایا جا رہا ہے, ویلیو دی جا رہی ہے. تو آپ کا یہ جو 3-4 ٹاپکس ہیں جو ڈسکشن میں آئے ہیں, اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں عرفان بھائی, محسن نقوی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ چیزیں کرنے سے پہلے پلیئروں کو بلایا جاتا, ان سے مشاورت لی جاتی. مشاورت لینا اچھی بات ہے, لیکن دیر آئے درست ہے, میں اس کو مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کو جب آپ فوقیت نہیں دیں گے نا, عزت نہیں دیں گے, تو آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہونی. آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اسکول کرکٹ میں, کالج کرکٹ میں, یونیورسٹی کرکٹ میں. بالکل ایسے وہاں پہ آپ دیکھیں انڈیا کیوں ہم سے آ گیا ہے. چلے میں مثالیں ساتھ اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے کرکٹ کو سمجھا ہے, انہوں نے اپنے جو ان کی انکم ہوئی ہے نا, انہوں نے نیچے لگائی ہے گراس روٹ پہ, جہاں سے انہوں نے اکیڈمیاں بنائی ہیں, اسکول کرکٹ کو پروموٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. کوچز وہاں پہ ایسے لگائے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. وہاں پہ دیانتدار بندے لگائے ہیں ریجنز میں, ایسوسیشن میں جو بنائے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے. وہ انڈیا بورڈ کیا کرتا ہے, وہ ایسوسیشن کو پیسے دے دیتا ہے, وہ کرے. اب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ پی سی بی ہر بات میں انوالو ہوتا ہے. پی سی بی کو چاہیے کہ یہ کرکٹ جو ہوتی ہے نا, ریجن کرکٹ, یہ ریجن کے حوالے کر دیں, ان کو پیسے دیں, پھر اب سال کے بعد ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا پرفارمنس کیا, کہاں پیسہ لگایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پی سی بی کو ایسے بندے وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. جب آپ انویسٹ نہیں کریں گے, آپ کی کرکٹ کا یہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے ایمفسائز کرتا ہوں اس پہ کہ آپ کو پیسہ وہاں نیچے لیول پر خرچ کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے, جس سے آپ کی کرکٹ پروموٹ بھی ہوگی, آپ کو ٹیلنٹ بھی ملے گا. دوسری بات یہ کہ فٹنس لیول, جی ٹھیک ہے, آپ کسی پلیئر کو سلیکٹ نہ کریں تینوں فارمیٹ میں. جو بچہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ 4 ڈے میں نہیں کھیلتا, چاہے وہ پاکستان پلیئر ہو, اس کو بھی چاہیے کہ فرسٹ کلاس کھیلے. ٹھیک ہے, جو آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ ہیں, انڈیا کے کتنے پلیئر آپ کو لیگوں میں کھیلتے ملیں گے؟ وہ تو الاؤ ہی نہیں کرتے, الاؤ نہیں کرتے. جب آپ ان کو 50-60 لاکھ روپیہ 40 لاکھ دے رہے ہیں, کس مہینہ دے رہے ہیں, کس چیز کا دے رہے ہیں؟ گھر بیٹھنے کا. جب آپ ان کو چاہیے کہ اگر آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ دینا تو اس میں یہ لکھیں کہ آپ کوئی لیگ نہیں کھیل سکتے, پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے, جو دستیاب ہوگا ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو فاسٹ بولر ہیں وہ 400-500 اوور جب تک نہیں کرے گا ہم اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے. جب آپ 4 ڈے کرکٹ کھلائیں گے نا, وہاں سے آپ کو اوپنر بھی مل جائیں گے, وہاں سے آپ کو فاسٹ بولر بھی مل جائیں گے, وہاں سے آپ کو مڈل آرڈر بھی مل جائے گا. بالکل ٹھیک بات. کیونکہ جب آپ جس بچے نے لمبی کرکٹ کھیلی ہوتی ہے نا, تو وہاں سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے جو مڈل آرڈر میں کھیلتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میری پوزیشن کون سی ہے, میں نے کہاں رنز کرنے. ٹھیک ہے, اسی طرح بولر کا ہے, بولر نے لمبی بولنگ کی ہوگی, اس کو پتا ہوگا, وہ امپروو کرے گا. جی جی جی. ٹھیک ہے, جب آپ کا یہ آپ سسٹم نہیں بنائیں گے نا, ورنہ آپ کا یہی حال چلتا رہنا. یہ موقع ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ آپ ہار سے یہ سیکھیں. ٹھیک ہے, موسم. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے ہاں چیئرمین بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 3 آپ جس نے بھی اگر گورنمنٹ انوالو ہے, آپ نے بنانا ہے چیئرمین کو 3 سال کے لیے بنائے, اس کے بعد اس کو نہ ہٹائے نا. ٹھیک ہے, ہمارا ہوتا ہے یہ کہ وہ جو چیئرمین آتا ہے, وہ جو پروگرام شروع کیے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ, اس کو چینج کر دیتا ہے, وہیں رہ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ڈاؤن فال ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں, کہ انہوں نے کبھی بھی ان کا چیئرمین چینج ہوتا ہے 3 سال بعد ہوتا ہے. وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو چینج نہیں کرتے. اگر چینج بھی ہو جائے تو بیسک جو ہے رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کو چینج نہیں کیا جاتا. اچھا, لاسٹلی کوسچن, اوبیسلی آپ کی کرکٹ پہ بڑی گہری نظر ہے اور سارے لڑکوں کو آپ جانتے بھی ہیں. اگر بابر نہیں ہوتا تو آپ کی نظر میں کون سا ایسا پلیئر ہے, کوئی لڑکا آپ کی نظر میں آپ آئی کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا فیوچر کیپٹن وائٹ بال میں ہو سکتا ہے؟ ہاں میم, پہلی تو بات یہ گروپنگ جو ہوئی ہے, ہمارے زمانے میں ساری گروپنگ ہوتی تھی, ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی, لیکن وہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے. پاکستان کے آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کس طرح سے زیادہ ہوتی تھی. وسیم اکبر کپتانی سے نہیں اتارا گیا, گروپنگ کی نشانی, لیکن ٹیم جیتی تھی جا کے. ٹھیک ہے, سب وہ پاکستان کے لیے باہر آف دا فیلڈ جتنا مرضی آپ نے گراؤنڈ میں جا کے, انہوں نے تو گراؤنڈ میں ایک دوسرے کو نہیں بلایا. ایسا ہی. ٹھیک ہے, آپ کا کپتان کس بولر سے بات کرتا تھا, آپ کا کپتان کس پلیئر سے بات کی ہے, اس نے کسی سے مشاورت کی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں پاکستان کے کرکٹ کو ان چیزوں نے نقصان پایا. اگر آپ نے ینگ کپتان بنانا ہے, اگر آپ نے گروپنگ ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ دیکھیں کہ یہ بڑا پلیئر ہے, یہ چھوٹا پلیئر, جس کو بنانا ہے اس کو بنائیں. جونیئر کو بنا لیں, عبداللہ شفیق ہے, شان مسعود ہے. ٹھیک ہے, اور بھی سلمان آ گیا اچھا, کیونکہ کپتان اس کو بنانا ہے آپ نے جس کو آپ نے گروم کرنا ہے. آپ نے ان سب کی کپتانی دے کے پیچھے انہوں نے پاکستان ستیاناش کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیئرمین صاحب کو آپ آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. اور میرا خیال, میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں, آپ نے وہ ریاض صاحب کو ٹیسٹ کر لیا, اعتماد آپ نے اتنا کیا کہ آپ کو دوسرے نظر نہیں آئے تھے, کہ انہوں نے آپ کی آنکھوں میں اتنا ڈال دیا تھا کہ آپ بھی کہتے کہ ینگ جو پلیئر ہیں ان کو زیادہ پتا, پرانے پلیئروں کو نہیں پتا, تو پھر آپ نے پرانے پلیئروں کو کیوں بلایا؟ اور ابھی جو پرانے کھیل رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے. جی بالکل, اس پہ مزید ڈسکشن کرتے رہیں گے. بہت شکریہ تھا بھائی آپ کا, دوبارہ آپ ہمارے شو میں آئے. اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی, پاکستان سب سے پہلے, اور پاکستان کی بات سب سے پہلے ہوتی اسی لیے کہ پاکستان سے ہم سب کی پہچان ہے. ابھی اجازت چاہتے ہیں جی, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.